سورہ النور کی آیات بینات سے ہم منور ہو رہے تھے۔ بہت سارے ایسے مسائل سیکھنے کی ہم کوشش میں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور اس کو سیکھے بغیر جانے بغیر بندہ اپنی زندگی گزارنے پر مشکل تصور کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کچھ احکامات ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن کو یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ نور کی ابتدائی آیات میں زنا کے بارے میں سنا تھا کہ جو زنا کر دیتا ہے اس کو کیا سزا ملتی ہے، شادی شدہ کے لیے کیا سزا ہے اور بغیر شادی شدہ کے لیے۔ یہ بھی سنا تھا کہ جو کسی پر الزام لگاتا ہے اس کے لیے قرآن عظیم فرقان حمید شریعت مطہرہ نے کیا سزا مقرر کی ہے۔ یہ سزائیں اس لیے مقرر کی گئی تاکہ ہر شخص دنیا کے اندر گناہ سے بچے۔ پھر اگلی آیات بینات کے اندر پچھلے جمعے ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا، اللہ پاک نے جو رد فرمایا آیات بینات کے اندر،
اس میں سے چند آیتیں ہم نے سنی تھی، اس سے آگے انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حق بیان کرنے اور اس کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدموں پر چلے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بس بے شک شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کو اللہ پاک ستھرا نہ کرتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے پاک کرے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس پر ہم نے کچھ کلام سماعت کیا تھا۔ حقیقت ہے کہ شیطان کے قدموں پر یعنی شیطان کے پیچھے جو چلتا ہے، کیونکہ شیطان تو ہمیں جہنم کی جانب بلاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے تاکہ انسان برائی کی جانب گامزن ہو اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے۔ لیکن اللہ پاک نے بھی ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کو اللہ پاک نہ کرتا۔ تو ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ جب ایمان عطا فرما دیا گیا تو سمجھ لیں یہ سب سے بڑی باقی ہے، یہ سب سے بڑا تزکیہ نفس ہے، ایمان کا مل جانا۔ پھر اللہ کریم کا فضل ہم پر ہوا، اور جس پر فضل رب کائنات عز و جل ہوتا ہے وہ اس کے لائق ہوتا ہے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت جس پر اترتی ہے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے کا حقدار ہوتا ہے اور واقعتاً اللہ کی رحمت کے لائق ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کفر کی دنیا کے اندر چلے جاتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، تسبیح و تحلیل کر کے رب کی بارگاہ میں شکر کے الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ خاص طور پہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ باقی اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو فضیلت والے لوگ ہیں وہ قسم نہ کھائیں، اور جو گنجائش والے ہیں کہ ہم اپنے قرابت والوں کو اور یتیموں مسکینوں کو اور مہاجروں کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے یہ کہ تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت فرمائے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو اولو الفضل قرار دیا ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اس طرح ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا، آپ پر کافروں نے، منافقوں نے اور کچھ مسلمانوں نے مل کر الزام لگایا، تو ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد بھائی بھی تھا الزام لگانے والوں میں، اور آپ کا یہ خالہ زاد بھائی ایسا تھا کہ یہ یتیم تھا، اس کا خاندان میں کوئی نہیں تھا۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پرورش کر رہے تھے، اس کو پال رہے تھے، اپنے پاس سے اس کو کچھ درہم و دینار مہیا کرتے تاکہ اس کی زندگی اچھی گزر جائے۔ لیکن جب غزوہ مشترک پر الزام لگا، یہ بھی ان میں شامل تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، اس کو کچھ مال و اسباب نہیں دوں گا، یہ جیسے مرضی زندگی گزارے، میں اس کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا۔ یہ قسم کھا تو لی، لیکن اللہ پاک نے پھر فور یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ تم میں جو فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، جن کو دنیا کے اندر کچھ مال دیا گیا ہے، جن کو اسباب مہیا کیے گئے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیں گے، مسکینوں کے ساتھ بھلا نہیں کریں گے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ان کے ساتھ بھلا نہیں کریں گے، یہ قسم نہ کھائیں۔ تو اللہ پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا، قسم کھا تو لی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر آپ نے قسم توڑ دی، اپنی جو قسم کھائی تھی، تو اس کے بعد آپ نے کفارہ بھی ادا کیا۔ پھر جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ بھلائی کیا کرتے تھے، اچھائی کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے، کیونکہ آپ کے خالہ زاد بھائی نے معافی بھی مانگ لی اور ان کو سزا بھی دنیا کے اندر مل گئی تھی۔ اللہ پاک نے سب کو معاف کر دیا تھا جو ایمان والے تھے، جنہوں نے معافی طلب کی، تو یہ بھی ان میں شامل تھے۔ پھر اللہ پاک نے دو الفاظ ارشاد فرمائے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنا مرضی بڑا کسی کا نقصان ہو جائے، اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کر دے، ہونا یہ چاہیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، کیونکہ جو معاف کرتا ہے، جو کسی کے ساتھ درگزر کرتا ہے، یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں، ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر کوئی کسی سے درگزر کرے گا، کوئی کسی کو معاف کرے گا، کوئی کسی کو معاف کرنے کی کوشش کرے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی معاف کرنے والے کے ساتھ درگزر فرمائے گا، اللہ بھی اس کو معاف کرے گا۔ کیونکہ اگر کسی نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے نقصان دینے کی کوشش کی ہے، تو وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ جس کا ازالہ نہ ہو سکے۔ لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سے سوالات فرمائے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا، تو اس وقت ہم جواب نہیں دے سکیں گے، ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اگر عوام الناس میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، ہمارے ہمسایوں میں سے کوئی ہمیں تکلیف دے دے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے معاف کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم لوگ کسی سے درگزر کریں گے، جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے درگزر فرمائے گا، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے گا۔ اس کی مثال قرآن عظیم فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم اگر معاف کر دو گے، تم اگر درگزر کر دو گے تو اللہ کریم تمہاری مغفرت فرمائے؟ تو حقیقت ہے کہ ہر مسلم، ہر ایمان والا اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے۔ تو اس مغفرت کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ فضیلت رکھتے ہیں، جن کو قرآن عظیم فرقان حمید میں اولو الفضل کا درجہ عطا فرمایا، یعنی سب سے بڑی فضیلتوں والے اس جگہ کا درجہ عطا فرمایا،
تو ان سے جب کہا جا رہا ہے کہ آپ معاف کر دیں، آپ درگزر کر دیں اور کل قیامت کے دن اللہ آپ کی مغفرت فرمائے گا، تو دیکھیں جب ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال بھی کچھ نہیں ہے کہ جن نامہ اعمال کو دیکھ کر ہم فخر کر سکیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، آپ تو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام بھی رکھتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی بھی تھے، اور اسلام کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والے ابو بکر صدیق ہیں، سب سے زیادہ ٹائم دینے والے، سب سے زیادہ اسلام کے لیے محنت و مشقت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو تاریخ کے الفاظ کے اندر آج بھی محفوظ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، میرے ساتھ اچھائی کی، مجھ پر نیکی کی، اس کا بدلہ میں نے سب کو دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجھ پر نیکیاں کی، وہ چاہے ہجرت کے وقت ہو یا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے قریب کلمہ حق جب بلند کرتے ہیں، کافر ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کی یہ نیکی ہو، یا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانا یہ نیکی ہو، یا بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایمان کی دعوت دینا، پھر ان کا ایمان لے آنا، یہ نیکیاں ہوں، یا اس کے علاوہ وہ نیکی کہ ایک غزوہ کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کوئی صحابی اپنی استطاعت کے مطابق کتنا لے کے آیا، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ آپ کے گھر کا سامان بالکل تھوڑا سا تھا، سارا سامان اپنے گھر کا لے آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر حتیٰ کہ ایک سوئی بھی نہ چھوڑی۔ حضور نے پوچھا اے ابو بکر یہ سامان تو لے کے آ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ گھر کے اندر تم نے کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے گھر کے اندر دنیا کا کوئی مال نہیں چھوڑا، صرف دو چیزیں چھوڑ کے آیا ہوں، ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی۔ جب یہ مقام ہو ایک شخصیت کا تو اللہ پاک ان سے فرما رہا ہے، حالانکہ آپ کے خالہ زاد بھائی نے بہت بڑا الزام لگایا آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، لیکن جب انہوں نے معافی طلب کر لی، توبہ کر لی، تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے بھی معاف کر دیا، اے ابو بکر تو بھی معاف کر دے، اس کے بدلے تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ پاک تمہاری مغفرت فرمائے گا، اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائے گا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ایک اصول بنائے رکھنا چاہیے کہ تکلیفیں کبھی دائیں جانب سے آتی ہیں، کبھی بائیں جانب سے آتی ہیں، کبھی پیچھے کبھی آگے سے، یہ آتی رہتی ہیں اور یہ دنیا کا حصہ ہے، لیکن جب تکلیفیں آتی رہتی ہیں تو اپنا اصول یہ بنانا چاہیے تکلیف آئے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ جب ہم درگزر کریں گے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مغفرت بھی فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو عورتوں پر عیب لگاتے ہیں، غافلات المؤمنات، پارسا ایمان والی، اور جو بے خبر عورتیں ہوتی ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ان پر جو الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جو الزام لگاتے ہیں، جو الزام تراشی کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد معافی طلب نہیں کرتے، ان کو دنیا کے اندر سزا نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. فرمایا گیا کہ جو پارسا عورتوں پر الزام لگاتے ہیں دنیا و آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر لعنت ہوتی رہے گی. جس کے بارے میں اللہ فرما دے کہ اس پر لعنت ہے، نہ دنیا میں سکون والا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں. تو ہم لوگ اپنے محلے کے اندر رہتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کی تھی کہ کبھی کبھی تلخی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ناچاکی ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن اس ناچاکی کے اندر، اس تلخی کے اندر کسی ہمسائے کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ تلخی ہو جائے بلا وجہ، چاہے وہ الفاظی الزام ہو، طنز و تنقید کے ساتھ ہو، لڑائی جھگڑے کے اندر ہو، کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. یہ زبان ایسی ہے کہ زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے، سمجھ لو وہ تیر ہے نا، کمان سے جب نکل جائے تو واپس نہیں آتا. اسی طرح جب زبان سے الفاظ نکل گئے تو واپس نہیں آئیں گے. جو سننے والے ہیں، جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں، سننے والے کئی کئی طرز میں گمان کریں گے کہ یہ فلاں ایسا بھی تھا، فلاں ایسا بھی تھا، فلاں اس کے رشتہ دار نے، فلاں اس کے ہمسائے نے اس پر الزام لگایا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ سوچے سمجھے بغیر سنی سنائی بات کو سن کر الزام نہیں لگانا چاہیے. چند دن پہلے ایک گاؤں سے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں حضرت ماشاءاللہ آپ کراچی سے پڑھ کے آئے ہیں تو ہمیں بھی ایسا امام مل جائے. میں نے کہا میری اوقات تو کوئی نہیں ہے، نہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پہلے امام کو کیا ہوا. انہوں نے کہا وہ موجود ہیں. کہا پھر مسئلہ کیا ہے اگر وہ موجود ہیں؟ انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ حضرت ان پر جو ہے نا ہمیں ان پر الزام ہے. کس چیز کا الزام ہے؟ اس چیز کا الزام ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو محفوظ نہیں کرتے، غلط کام کرتے ہیں. اب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا. میں نے کہا کہ اچھا فلاں نے بتا دیا، کیا وہ واقعتاً ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بات پر ثابت قدم رہ سکیں، سچے لوگ ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں؟ نہیں بس ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھے ہیں، فلاں ہیں، یہ نہیں. اب دیکھیں ایک عام شخص کے اوپر قرآن و حدیث نے یہ حکم دیا کہ الزام نہ لگاؤ، لیکن ہم اپنے امام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. وہ بھی کیا دیکھا نہیں، سنی سنائی بات کہ ہم نے آتے جاتے دیکھا ہے، فلاں دیکھا ہے، یہ دیکھا وہ دیکھا ہے، فلاں نے ہمیں کہا، اس نے اس سے سنا. حالانکہ اگر اس کی تحقیق میں جائیں، اس سے پوچھیں گے جس نے ان کو بات کی وہ کہے گا میں نے فلاں سے سنا. جب اس کے بعد جائیں گے وہ کہے گا میں نے فلاں سے سنا. تو یہ سنی سنائی باتیں کر کے ایک پارسا انسان کے اوپر الزام لگانا، تو قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اس پر لعنت ہے جو پارسا مومن عورت یا مرد کے اوپر الزام لگاتا ہے. تو جب بھی ہماری کسی کے ساتھ تلخی ہو تو برائے کرم اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنے لہجے پر کنٹرول کریں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ ایک بار حضور کے دربار میں حاضر تھے تو کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے، حالانکہ برے نہیں تھے لیکن ان کو اچھے نہ لگے اور وہ غصے میں اٹھ کر چلے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر جاؤ ان سے معافی مانگ کے آؤ. حالانکہ قرآن کہتا ہے اولو الفضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں انبیاء کے بعد. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے معافی مانگ کے آئے، پھر آ کر عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے چین اور سکون ملا ہے کہ میں نے جو بات کی میرے مسلمان بھائیوں کو بری لگی، لیکن آج ہم یہاں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں کنٹرول میں نہیں آتی، زبان سے ایسی گالیاں نکالی جاتی ہیں، ایسے طنز و تنقید کے الفاظ جاری کیے جاتے ہیں، عجیب و غریب الفاظ. انہی سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا شریعت کے بارے میں کچھ علم ہے؟ نہیں، بری باتوں کے بارے میں بڑا علم ہوگا. ایسی گالیاں نکالی جاتی ہیں تو کبھی کبھی میرے جیسا بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے شاید انہوں نے گالیوں پر PhD کی ہوئی ہے کہ گالیاں ایسے نکالی جا رہی ہیں. حتیٰ کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مان نہیں ہیں،
وہ بھی ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ جب ماں اور باپ، بڑے لوگ گھر کے اندر کسی کے ساتھ لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، کسی کے ساتھ تلخی کرتے ہوئے اگر اپنی زبان سے گالیاں نکالیں گے، کسی پر الزام لگا رہے ہوں گے، تو یاد رکھیں ہماری اولاد پر کیا اثر پڑے گا، ہمارے آنے والی نسل وہ کیا سوچے گی؟ کیا وہ نیک بنے گی؟ ہوتا یہ ہے کہ خود ہم گالیوں پر پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، سوچتے کیا ہے کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد پارسا ہو، ان پر کسی قسم کا الزام نہ ہو۔ الزام تو اس وقت نہ ہوگا جب آپ پر الزام نہ ہو۔ ہمارے اوپر کئی طرز کے الزام ہیں، لیکن اپنی اولاد کو ہم نیک بنانے میں چلے ہوئے ہیں۔ پہلے خود نیک بنیں گے، خود ہم کسی پر الزام تراشی نہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نسل بھی انشاءاللہ نیک بنے گی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو لوگ بلا وجہ طنز و تنقید کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن، جس دن قیامت کا دن ہوگا، تمہاری زبان گواہی دے گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ہماری زبان کہے گی، مولا کریم یہ زبان سے اس ٹکڑے سے کیا کیا الفاظ کہا کرتا تھا، کیا کیا غیبتیں کیا کرتا تھا، کیا کیا چغلیاں کیا کرتا تھا، کیا کیا مسلمانوں کے اوپر بہتان تراشی کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری زبان کو لاک کر دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، اے مولا اس نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ ہمارے پاؤں گواہی دیں گے کہ فلاں گناہ کے اڈے پر چل کے گیا تھا، بے حیائی کی طرف چل کے گیا تھا اور حرام کمانے کی طرف چل کے گیا تھا۔ جب ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، جسم کے دیگر اعضاء گواہی دیں گے جو ہم کیا کرتے تھے، جو ہمارے نامہ اعمال تھے۔ آج تو دنیا کے اندر کوئی مجھ سے میری پارسائی کے بارے میں پوچھے، میں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہوں کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نیک سیرت ہوں، اپنی تعریف کرتا ہوں، اپنی توصیف کرتا ہوں، جتنی ہو سکے میں اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن کل قیامت کے دن زبان سے جھوٹ تو نہیں چلے گا نا۔ آج تو میں کسی کو اندھا کر کے اپنی تعریف تو کر رہا ہوں کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا سچا انسان ہوں، لیکن کل قیامت کے دن یہ حال تو نہیں ہوگا نا، زبان سے جھوٹ تو نہیں نکلے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہی الفاظ نکلیں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ فلاں بندہ کیا کیا کرتا ہے، لیکن گواہی دلانا اللہ پاک کا مقصد ہے کہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہو؟ جب گواہی دیں گے ہمارے اعضاء، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس دن جو تم کیا کرتے تھے اس پر پوری پوری سزا دی جائے گی۔ یہ حق ہے، سچی بات یہ ہے کہ پوری پوری سزا دی جائے گی۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان لیں کہ اللہ صریح حق ہے، یعنی اللہ پاک جو فرماتا ہے وہ بالکل ٹھیک فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں دو چیزیں ارشاد فرمائی یہ قابل توجہ ہیں۔ ایک تو کہ آج میں کسی کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں، کسی کو کیا پتا، لیکن کل قیامت کے دن میرے اعضاء گواہی دیں گے میں کیا کیا کرتا تھا۔ اب جب اعضاء گواہی دے دیں گے ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہوگی جو ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری برائیاں ہوں گی،